سورۃ النور کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 اور 57، یہ 3 آیتیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے کیے ہیں نیک اعمال، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ یقیناً وہ ضرور ان کو خلافت عطا کرے گا، فی الارض زمین میں، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح اس نے خلافت عطا کی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور یقیناً وہ ضرور قوت عطا کرے گا ان کے لیے، اقتدار عطا کرے گا ان کے لیے، مضبوط کر دے گا ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، اسلام کو، الذی ارتضیٰ لہم جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور یقیناً وہ ضرور بدل دے گا ان کو ان کے خوف کی حالت کے بعد امن کی حالت میں، یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے،
ومن کفر اور جس نے انکار کیا بعد ذالک اس کے بعد فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے اس بات کو دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ آج ہم نے ذرا پہلے سے اپنی روٹین کو اور اپنے معمول کو کچھ تبدیل کیا ہے۔ اور یہ جو روٹین ہے یہ تجربہ اس پر گواہ ہے اور بتاتا ہے کہ اس میں کچھ خیر نظر آتی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھیں اور سنتیں ادا کر کے اور آگے درس کا آغاز کر دیا جائے، تلاوت ہو، کوئی بھائی چلو کوئی نظم سنا لے، یعنی 4-5 منٹ اتنا سا تو وقفہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد درس شروع کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ 1-2-3 درسوں کے اندر نہ یہ پھر روٹین بھی بہتر ہو جائے گی، تعداد بھی بہتر ہو جائے گی۔ بہت سارے بھائی وہ اس وجہ سے بھی تاخیر سے آتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ درس تو یعنی دیر سے شروع ہونا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ آج میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان اور اہل تقوی، نیک اعمال کرنے والے لوگ، ان کے لیے 3 وعدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ سب سے پہلا میرا وعدہ ہے۔ وعدہ کن سے ہے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے؟ وعدہ یہ کیا ہے کہ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ یقیناً جو بھائی گرامر کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ لام زبر لا، اس کو لام تاکید کہتے ہیں۔ لام تاکید، یقیناً۔ اور اس کے آپ دیکھیں نا آگے ایک نون ہے، لا یستخلفن، یہ جو نون ہے اس کو بھی نون تاکید کہتے ہیں، یعنی لام بھی تاکید والا اور آخر میں نون بھی، وہ بھی تاکید والا۔ تو 2 تاکیدیں اکٹھی کر کے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یقیناً وہ ضرور خلافت عطا کرے گا تم کو۔ ایک تاکید کا معنی ہو گیا یقیناً، اور دوسری تاکید نون، اس کا معنی ہو گیا ضرور۔ یقیناً وہ ضرور خلافت عطا کرے گا تم کو۔ اللہ تعالی
اپنی بات کے اندر یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ میرے بندوں کو یقین آ جائے میری بات پر، یہ میرے بندے مطمئن ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی تو جملے کے اندر ایک تاکید، کبھی دو تاکیدیں، کبھی تین تاکیدیں لا کر بھی بات بیان کرتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ قسم اٹھا کر بھی بات بیان کرتا ہے۔ اب قسم بھی کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ صرف یقین دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لیکن پھر بھی اللہ اپنے بندوں کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کبھی تاکیدیں استعمال کرتا ہے، کبھی قسمیں اٹھاتا ہے کہ کسی طرح میرے بندوں کو میری بات کا یقین آ جائے۔ فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض، یہ پہلا وعدہ ہے کہ یقیناً وہ ضرور تم کو خلافت عطا کرے گا زمین میں، یہ۔ اور اس کے بعد فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اس نے خلافت عطا کی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے پہلے بھی خلافت عطا کی تھی۔ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور یقیناً وہ ضرور مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو۔ کون سا دین؟ الذی ارتضی لہم، وہ دین کہ جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ یعنی اللہ ہمارے، یعنی اس دین کو جو اللہ نے دین ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے لیے کون سا دین پسند کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین، فرمایا اس دین کو اللہ مضبوط کر دے گا، اس دین کو اللہ اقتدار عطا کر دے گا، وہ دین غالب آ جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ المائدہ میں، اور یہ بڑی مشہور آیت ہے جو مقام عرفات میں نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، یعنی تمہارے لیے دین اسلام جو ہے اس کو میں نے پسند کیا۔ اور یہ جو پسند ہے یہ کس کی پسند ہے؟ یہ اللہ کی پسند ہے ہمارے لیے، کہ میں نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا۔ تو پہلا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو بھی خلافت عطا کی۔ اور دوسرا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کے جو دین ہے اس دین کو اللہ مضبوط کر دے گا، اس کے پاؤں جما دے گا، اس کو غالب کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسرا ہمارا وعدہ ہے، تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم ان کے خوف کی وہ جو کیفیت ہے نا اس کو ہم ختم کر دیں گے، اور ہم اس کی جگہ پر ان کو امن عطا کر دیں گے۔ خوف جاتا رہے گا اور اس کی جگہ پر امن و امان پیدا ہو جائے گا۔ خوف و ہراس، بد امنی،
تخریب کاری، یہ دہشت گردی، یہ مار داڑ، یہ قتل و غارت، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالی مسلمانوں کے علاقوں میں، اسلامی ممالک میں کیا کر دے گا؟ فرمایا کہ اللہ امن پیدا کر دے گا۔ تو یہ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے۔ پہلا وعدہ خلافت عطا کرنے کا، دوسرا وعدہ اسلام کو غالب کرنے کا، اور تیسرا وعدہ خوف کو امن میں تبدیل کرنے کا۔ یہ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، انہوں نے جب دین کا کام شروع کیا، مکہ کے اندر کیا حالت تھی بھلا مسلمانوں کی؟ وہاں کیا حالات تھے؟ تو فرمایا کہ دین بالکل کمزور تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی خلافت نہیں تھی، یعنی کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور پھر خوف و ہراس، یہ ساری باتیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا وہ چند واقعات اپنے ذہن میں لائیں، چند واقعات اپنے ذرا ذہن میں لائیں۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول مکہ میں اس وقت رہائش پذیر تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، آپ مکہ میں رہ رہے تھے، اور بیت اللہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں قریب ہی ابو جہل، بہت بڑا بدبخت اور کمینہ انسان، یعنی اس آدمی کی آپ بدبختی کا اندازہ لگائیں کہ جو ایک ایک بات پہ موقع بموقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا۔ تو وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے نا اپنے ساتھیوں کو، 7 ساتھی اور بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، 7 وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا باہمت آدمی، کوئی ایسا دلیر، کوئی ایسا جوان ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں ایک گلی ہے، فلاں ایک جگہ ہے، وہاں نا اونٹنی کی بچہ دانی پڑی ہوئی ہے، کہ اونٹنی کی بچہ دانی وہ پڑی ہوئی ہے وہاں پر، تو تم میں سے کوئی آدمی وہاں پہ جائے اور جا کر نہ وہ بچہ دانی وہاں سے لے کر آئے، اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدے کی حالت میں گئے ہوئے ہوں نا، سجدے کی حالت میں، تو وہ بچہ دانی لا کر ان کے سر کے اوپر رکھ دی جائے، ان کی پیٹھ پر رکھ دی جائے، تاکہ یہ اپنا سر ہی نہ اٹھا سکے۔ یہ اس نے ایک ٹارگٹ دیا، ایک شرارت، ایک خباثت اس کے ذہن میں آئی۔ تو وہاں پر مجلس میں بیٹھا ہوا تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کہنے لگا یہ میں کام کرتا ہوں، یہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ بدبخت اٹھا، یہ وہاں سے وہ بچہ دانی لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے
تو اس ظالم کمینے نے لا کر وہ بچہ دانی آپ کے سر مبارک پہ رکھ دی. اور کیفیت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس وقت آگے بڑھ کر میں بچہ دانی کو پیچھے ہٹاتا یا میں ان کا مقابلہ کرتا یا میں ان کے ساتھ گتھم گتھا ہوتا. میرے اندر ہمت نہیں تھی. اتنا خوف، اس قدر یعنی وہ کیفیت. تو کہتے ہیں میں نے اتنی ہمت کی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو میں وہاں پر جا کر میں نے خبر دی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یہ معاملہ ہے. تو ابھی سیدہ فاطمہ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، چند سال. تو سیدہ فاطمہ جو ہے نا رضی اللہ عنہا، وہ یعنی وہاں پر آئیں اور اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے زور لگا کے نا وہ بچہ دانی کو پیچھے ہٹایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے تو آپ نے نا اس وقت وہ جو 7 بدبخت بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو آپ نے ایک دفعہ بڑی گہری نگاہ سے غور سے دیکھا اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، بد دعا کی ان 7 کا نام لے کر. ایک ایک کا نام لیا آپ نے اور آپ نے فرمایا اللہم، اے اللہ اس ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ اس عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اللہ اس شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اللہ اس ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، اللہ ابی بن خلف کو پکڑ لے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا. یا اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے، یا اللہ عقبہ بن ابی معیط، یہ 7 نام لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ نام لے کر بد دعا کی نا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں وہ نا اس وقت ہی ڈر گئے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ایک تو مکہ شہر ہے اور پھر بیت اللہ ہے جہاں دعا ہو رہی ہے، اور پھر دعا کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھے نا، دعا کس شہر میں ہو رہی ہے؟ مکہ میں. اور دعا مکہ کے کس جگہ پر ہو رہی ہے؟ بیت اللہ میں. اور کون کر رہا ہے؟ محمد کریم. اور انہیں اتنا یقین ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کر دینی ہے نا وہ قبول ہو جانی ہے، اتنا ان کو یقین ہوتا تھا. ایک دفعہ مکہ میں قحط سالی پڑ گئی اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی. 300 میل کا سفر طے کر کے ابو سفیان مکہ سے مدینہ پہنچا اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں اللہ مکہ میں بارش نازل کر. تو دیکھو ہے کافر، لیکن اتنا یقین ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی نا تو بارش ہو جانی. کتنا 300 میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچا دعا کروانے. جب آپ نے دعا کی تو وہ ڈر گئے، سہم گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ تو دعا قبول ہو جانی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں چونکہ وہاں موجود تھا، میں دعا اور دعا کے کلمات اور ان کے نام سن رہا تھا، اور بدر کی جنگ میں وہ 7 کے 7 قتل ہوئے اور پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹ کرنا ایک کنویں کے اندر جا کر پھینک دیا گیا. یہ خوف و ہراس تھا مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، یہ ایک مثال، ایک واقعہ بیان کی. یہاں سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی. ایک اور واقعہ بھی، وہ بھی بیت اللہ کا اور بیت اللہ کے صحن کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحن ہے بیت اللہ کا، اور یہی عقبہ بن ابی معیط یہ ظالم آیا اور اس نے نا
نماز کی حالت میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کندھا پکڑا، آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا اور کپڑے کو ایسے بل دینے لگ گیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایسے بل دینے لگ گیا تو وہ جو تھا نا بل دینے سے جو خون ہے وہ رک جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا خون اوپر، نیچے کا خون نیچے رک گیا اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں. تو کسی نے جا کر نا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ آپ کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عقبہ بن ابی معیط یہ تنگ کر رہا ہے، گلے میں کپڑا ڈالا ہوا اور قتل کر رہا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے. وہ سیدنا ابو بکر آئے اور فوراً آئے تو انہوں نے آ کر نا ایک زوردار دھکا دیا عقبہ بن ابی معیط کو اور اس بدماش کو پیچھے ہٹایا دھکیلا، اور ساتھ یہ وہ سورہ المومن کی آیت پڑھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات. تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ پھر تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے اور تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو. میرے پیارے بھائیو، اس کے بعد وہ ظالم جو تھا نا عقبہ بن ابی معیط، وہ اور اس کے ساتھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا، اتنا تشدد کہ اپنی طرف سے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں مار کر چلے گئے. یعنی یہ کیفیت تھی کہ ان کے ذہن کے مطابق وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی شہید ہو چکے تھے، وفات پا چکے تھے. لہذا اب آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان، قبیلہ، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں ڈالا. کس میں ڈالا؟ وہ چادر ایسے نا چادر بچھا سٹریکچر بنا لیا نا، تو دو بندوں نے ادھر سے پکڑ لیا، کچھ نے ادھر سے پکڑ لیا، اس طرح اٹھا کر ان کو گھر میں لے جایا گیا. اور کافی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، ذرا ان کی آنکھ کھلی، سانس بحال ہوا. تو جب آنکھ کھلی، سانس بحال ہوا، سب سے پہلا جملہ یہ پوچھا بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں؟ یعنی یہ ایک دوسرا واقعہ بھی، یہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے کیا حالات تھے، کتنا خوف تھا، مسلمان کتنے بے بس تھے، کتنے لاچار تھے. یہ مکہ کی حالت. اللہ اکبر. سیدنا خباب بن ارت، سیدنا خباب بن ارت، یہ ایک صحابی ہیں، مکہ کے اندر یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے. جانتے ہیں نا لوہاروں کا کام، یہ درانتیاں بنانا، یہ اس طرح کے کام کرنا، لوہے سے تعلق رکھنے والا کام. تو خباب بن ارت جو تھے، ان کو کافروں نے بڑے بڑے ظلم کیے. مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، تو مکے کے لوگوں نے ان پر بڑے بڑے مظالم ڈھا دیے. جناب خباب، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جہاں پر آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں پر نا اللہ کے نبی ٹیک لگائی ہوئی ہے، چادر ایسے لپیٹی ہوئی ہے. تو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آئے تو آپ وہ خباب آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. ہمارے یہاں بڑے سخت حالات ہیں، بڑی سخت کیفیت ہے، بڑی مشکلات ہیں، بڑے مصائب ہیں. یہ کافر ہمارے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے راستے میں روک لیتا ہے، مارنے لگ جاتا ہے.
یہ بڑی کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول دعا فرمائے اللہ اپنی مدد نازل فرمائے۔ یہ آپ نے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خباب بن ارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کی یہ بات سن کر آپ نے جو ٹیک لگائی ہوئی تھی نا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ٹیک تو یعنی چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا کہ اے خباب تم ابھی گھبرا گئے، ابھی پریشان ہو گئے۔ فرمایا تم سے جو پہلی قومیں تھی نا، تم سے پہلی قومیں، ان پر ایسے ایسے حالات بھی آئے کہ ان میں سے جو آدمی ایمان لاتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، وہ اپنا عقیدہ تبدیل کر لیتا تھا، سیدھی لائن پہ چل پڑتا تھا، کسی نبی رسول کی اطاعت کرنے لگ جاتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس کا آدھا سے زیادہ جسم اس کا زمین میں گاڑ دیا جاتا اور اس کے بعد اس کے سر کے اوپر نہ آرا رکھ کر اس کا سر اور اس کا جو جسم ہوتا اس کو چیر دیا جاتا اور اس کے 2 حصے کر دیے جاتے۔ ایسے ایسے حالات آئے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر۔ اور فرمایا کہ ایسے بھی حالات آئے ہیں کہ بعض اوقات ان میں سے ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والوں کو زمین پر لٹایا جاتا اور لوہے کی کنگیاں، اب لوہے کی کنگی آپ جانتے ہیں، لوہے کی کنگی یعنی کوئی ایسی چیز کہ جس کے نیچے کیل لگے ہوتے، وہ یعنی جسم کے اوپر رکھتے، اوپر وزن ڈالتے اور پھر اس کو کھینچتے اور وہ پھر وہاں سے جناب خون کے فوارے چھوٹتے اور جسم کا جو جلد ہے، چمڑا، وہ کٹ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا منہج، اپنی لائن نہیں چھوڑتے۔ یہ رسول اللہ، ایسے حالات بھی آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب تم ابھی پریشان ہو گئے ہو؟ فرمایا نہیں، پریشان نہیں ہونا، لیکن ایک بات ہے، میں تمہیں اس بات کی خوشخبری سنا دیتا ہوں، یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ صنعاء شہر جو ہے نا، صنعاء، وہاں سے لوگ آئیں گے۔ فرمایا کہ کوئی اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ایسے ایسے حالات آئیں گے ہمارے اسلام پر، مسلمانوں پر، حالات بڑے بہتر ہو جائیں گے، پریشان نہ ہونا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا؟ خباب بن۔ تو میرے بھائیوں یہ 3 واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ ایک واقعہ وہ بچہ دانی آپ کے سر مبارک رکھنے والا واقعہ، اور دوسرا واقعہ وہ گلے میں کپڑا ڈالنے والا واقعہ، اور تیسرا واقعہ یہ خباب بن ارت والا واقعہ۔ یہ 3 واقعات جو ہیں ان سے وہ ساری کیفیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ساری کیفیت سامنے آ جاتی ہے کہ کیا حالات تھے مسلمانوں پر۔ وہ طائف کا واقعہ بھی ذہن میں ہے نا، طائف کا واقعہ، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نا اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، کہا اللہ کے رسول احد کی جنگ، اس کا تو مجھے بھی پتہ ہے، میں اس وقت اچھی یعنی مجھے پتہ ہے احد کی جنگ کا معاملہ کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر زخمی ہوا، آپ کے چہرے پہ پتھر لگا، آپ بے ہوش ہوئے، یعنی وہ سارا واقعہ مجھے ذہن میں ہے۔ بڑا سخت دن تھا یہ احد کا دن، 70 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میدان میں کٹ گئے، شہید ہو گئے۔ تو اماں جی سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس دن سے بھی کوئی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ کوئی اس سے بھی زیادہ سخت دن؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، اس سے بھی زیادہ سخت میری زندگی میں دن آیا تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ کہ جب میں نے اپنے آپ کو نا طائف کے اندر، طائف اس کے اندر سردار عبد یالیل ایک ہوتا تھا، تو میں نے اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا
اور اس کے جا کر سردار وہاں اکٹھے کیے اور ان کو میں نے جا کر پیغام دیا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، میں یہ پیغام سنانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو ہم نے آپ لوگوں نے لات یا منات، یہ عزا، یہ ہبل، آپ نے ان کی جو عبادت پوجا اور پرست شروع کی ہوئی ہے اور ان کے جا کر آستانوں پہ جھکتے ہو، سجدے کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، سبیلے لگاتے ہو، وہاں عرس اور میلے کرتے ہو، یہ سارا تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ رکوع اور سجدے کے لائق ہے، وہی ساری کائنات کا داتا، گنج بخش، فیض عالم ہے، وہی حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھرا اور صاف ستھرا عقیدہ توحید ان کے سامنے پیش کیا۔ جب یہ عقیدہ پیش کیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوان چھوکرے لگا دیے۔ طائف کے بازاروں میں اور طائف کی گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا مارے جا رہے ہیں؟ پتھر مارے جا رہے ہیں۔ آپ کا جسم اطہر اور آپ کا مبارک خون آپ کے جسم سے نکل رہا ہے اور سارے جسم سے وہ یعنی چلتا چلتا آپ کے جوتا مبارک تک جا پہنچا، آپ کا جوتا خون سے بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر طائف سے باہر نکلے، ایک باغ میں جا کر بیٹھے بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، اور آپ کو پتہ ہے نا وہاں فرشتہ آیا تھا، پہاڑوں کا فرشتہ، اور اس نے باقاعدہ سلام کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عرض کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اگر آپ کا حکم ہو تو میں پورے کے پورے طائف کو دو پہاڑوں کے لا کر درمیان میں ان کو میں نیست و نابود کر دوں، میں ان کو ملیا میٹ کر دوں، میں اجازت لینے آیا ہوں آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دیکھیں یہ اب کتنے واقعات ہو گئے ہیں جی؟ 4 واقعات۔ اوجڑی والا واقعات، وہ بچہ دانی والا، گلے میں کپڑا ڈالنے والا، اور خباب بن ارت والا، اور چوتھا واقعہ میں نے کون سا سنایا؟ طائف والا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو ان 4 واقعات سے نا وہ سارا منظر واضح ہو جاتا ہے کہ کیا صورتحال تھی۔ اللہ نے ان حالات میں وعدہ کیا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا کرے گا۔ خلافت عطا، اللہ اکبر۔ بھائیو، مسلمانوں کا جو اصل نظام حکمرانی ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی، اصل جو حکمرانی کا نظام ہے، اور آج کل نظام حکومت کو، نظام حکمرانی کو آج کل کہا جاتا ہے سیاسی نظام۔ یہی ہے نا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاسی نظام۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو اسلام کا، قرآن کا جو اصل میں دیا ہوا نظام ہے نا، وہ ہے خلافت و امارت۔ خلافت و لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا جس طرح اس نے خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور یقیناً وہ ضرور ان کو مضبوط کر دے گا، ان کے دین کو، جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔
یعنی مطلب کیا کہ دین اسلام کو اللہ کیا کر دے گا؟ غالب کر دے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ پر آیت آتی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سب سے زیادہ سر بلند ہو لیکن اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر سب سے بلند کون ہو؟ تم ہی سب سے بلند ہو۔ فرمایا تمہارے دین کو اللہ تعالی مضبوط کر دے گا، دین کو غالب کر دے گا۔ فرمایا والا یبدل، دین کو غالب کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر کبھی کوئی کسریٰ نہیں آئے گا۔ کسریٰ کون تھا بھلا؟ ایران کا بادشاہ۔ فرمایا کہ اسی طرح قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کبھی کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ قیصر کون تھا؟ روم کا بادشاہ۔ اور یہ یعنی ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ نام ان کے مختلف ہوتے تھے، نام ان کے مختلف ہوتے تھے، لیکن ان نظاموں کے تحت ایران کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ کسریٰ، اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر، اور مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی، یمن کے ہر بادشاہ کو تبا۔ یہ باقاعدہ اس وقت ٹرمز چلتی تھی، یہ ٹرمز تھیں اس وقت۔ جس طرح آج کل دیکھ لیں امریکہ کے ہر حکمران کو کیا کہتے ہیں؟ صدر، صدر ہی کہتے ہیں نا، نام اگرچہ مختلف ہے۔ پاکستان کا جو ایگزیکٹو عہدہ ہوتا ہے اس میں کون ہوتا ہے ایگزیکٹو؟ وہ وزیر اعظم ہے، اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، نام اس کا کوئی بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کبھی کسریٰ نہیں کوئی آئے گا، اور اسی طرح قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کبھی کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ فرمایا لا تقسمن، ایک وقت آئے گا لا تقسمن، تم ضرور تقسیم کرو گے، کنوزہما، ان دونوں کے خزانوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ سارے خزانے تمہارے پاس آئیں گے، پھر تم ان کو تقسیم کرو گے۔ اللہ، تو میرے بھائیوں پھر ایسا ہی ہوا، خزانے آئے مسلمانوں کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک دفعہ عدی بن حاتم، یہ کہ عیسائیوں کے عالم تھے اور بنو طے قبیلے کے سردار تھے، اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا حاتم طائی، یہ اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم۔ تو یہ عدی بن حاتم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، اچھا اس کا نا کچھ سیاق و سباق اس طرح ہے کہ ان کے پاس دو آدمی آئے اللہ کے نبی، ایک نے آ کر کہا اللہ کے رسول دعا کریں اللہ تعالیٰ نا مسلمانوں کے حالات بہتر کر دے، بڑی تنگی ہے، بڑا فاقہ ہے، بڑی فقیری ہے، بہت حالات ٹائٹ ہیں، غربت، افلاس۔ دوسرا ایک اور آدمی آ گیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول دعا فرمائیں ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہر طرف خوف ہے، ہر طرف بد امنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس موقع پر
عدی کو مخاطب کیا، فرمایا عدی تو نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ ہیرا، ایک تو ہیرا ہوتا ہے نا 2 آنکھوں والا ہیرا جس کو ہم ہیرا موتی کہتے ہیں، اور ایک ہیرا ہوتا ہے ہا کے ساتھ، جیم ہا خا۔ فرمایا ہیرا شہر دیکھا ہے آپ نے؟ جناب عدی کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ سنا ہوا ہے ہیرا، اس کے بارے میں سنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عدی، یہ ہیرا شہر سے نا ایک عورت آئے گی، اپنے ہودج پر سوار ہوگی اور وہ اکیلی وہاں سے چلے گی اور سفر کر کے وہ بیت اللہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ فرمایا سارا راستہ وہ آئے گی اور راستے میں اس کو نہ کسی ڈاکو کا، نہ لٹیرے کا، نہ چور کا، نہ کسی رہزن کا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ وہ بلا خوف و خطر اتنا لمبا سفر کر کے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ ایسے حالات آ جائیں گے، اتنا امن پیدا ہو جائے گا۔ اور باقی رہ گئی یہ جو تو نے بات کی، یہ جو اس نے دوسرے نے شکایت کی نا مال، یہ دولت، فرمایا دوسری بات یہ بھی ہے عدی، یہ جو کیسر اور کسرا ہے نا یہ سارے ٹوٹ جائیں گے، ان کی حکومتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ سب شکست کھا جائیں گے، ان کے سارے خزانے مسلمان فتح کر کے مدینے میں لائیں گے۔ اور تیسری بات، اللہ مسلمانوں کے اتنے حالات بدل دے گا کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، مسلمانوں کے پاس لوگ زکوٰۃ دینا چاہیں گے، کوئی آگے سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ ہر کوئی کہے گا کہ میں تو خود صاحب نصاب ہوں، میں نے تو خود زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی۔ پہلی، ایک عورت ہیرا شہر سے چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی بغیر خوف اور خطرے کے۔ دوسری بات، میری امت کے مجاہدین کیسر اور کسرا کی حکومتوں کو فتح کریں گے۔ اور تیسری بات، اتنا مال آ جائے گا کہ لوگ دینا چاہیں گے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب عدی بن حاتم جو ہے نا وہ بوڑھے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، بچوں کے بچے پیدا ہو گئے۔ ایک دفعہ اپنے سارے بچوں کو اور اپنے پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو بٹھا کر یہ حدیث سنائی۔ کہنے لگے کہ میرے بیٹو میری بات کو غور سے سنو، یہ میں نے 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور کہتے ہیں ان میں سے 2 باتیں جو ہے نا وہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی، کہ وہ عورت جو چلی تھی نا ہیرا سے، وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہ آئی اور اس نے طواف کیا بیت اللہ کا اور وہ واپس گئی۔ یہ اللہ کے رسول کی بات تو میں نے پوری پائی۔ اور دوسری بات کہ مجاہدین کیسر و کسرا کو فتح کریں گے، فرماتے ہیں کہ میں خود ان مجاہدین میں شامل تھا جنہوں نے کسرا اور کیسر کو فتح کیا، میں خود ان میں شامل تھا۔ اور رہ گئی تیسری بات کہ اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی دولت۔ فرماتے ہیں میرے بچوں چلو ابھی میں نے تو وہ حالات نہیں دیکھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ تیسری بات بھی پوری ہو کے رہنی ہے، چلو میں نہ صحیح ہو سکتا ہے تمہاری زندگیوں میں وہ وقت آ جائے، تمہاری زندگیوں میں وہ وقت آ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، پھر یہ وقت آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً وہ ان کو خلافت عطا کرے گا زمین میں، جس طرح اس نے خلافت عطا کی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ نمبر 2، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور وہ یقیناً مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اور نمبر 3، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کو، ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا۔
یہ 3 وعدے فرمایا، لیکن ان لوگوں کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ بنائیں، کوئی زندہ کوئی مردہ، کوئی جن کوئی فرشتہ، کوئی مڑی کوئی مورتی، فرمایا کوئی بھی اللہ کا شریک نہ ہو، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، کوئی بھی اللہ کا شریک نہ بنایا جائے۔ فرمایا لا یشرکون بی شیئا ومن کفر، اور جس نے انکار کیا اس کے بعد، فاولئک ھم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے۔ فرمایا ہاں ایک بات یاد رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور ہر معاملے میں رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے کیا کہا؟ نماز قائم کرو، اور اس کے بعد کیا کہا؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ ذرا تھوڑی سی توجہ سے بات سمجھنا، نماز جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اور جو زکوٰۃ ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اللہ نے ایک اپنے حق کا تذکرہ کر دیا، ایک بندوں کے حق کا تذکرہ کر دیا۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ نماز قائم کرو یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ ادا کرو یہ بندوں کا حق ہے۔ یہ 2 حق بیان کر کے آگے آن دی ہول اللہ نے ایک حکم دے دیا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور ہر معاملے میں رسول کی اطاعت کرو، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، نہ تم گمان کرو، نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کیا گمان نہ کریں؟ یہ گمان نہ کریں کہ معجزین فی الارض، کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، وہ ہمیں بے بس کر دینے والے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَلَا بِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ جو آگ ہے نا وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ جو آگ ہے وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لو بھائیو، میں نے ابھی جو درس دیا ہے آپ نے